بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں کلاس کی کتاب ترجمۃ القرآن کا چیپٹر نمبر 8 سورۃ الحدید۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے بچوں تعارف میں سورۃ الحدید قرآن مجید کی سورۃ نمبر 57 یعنی 57 ہے۔ یہ 27ویں پارے میں ہے، یعنی قال فما خطبکم ایھا المرسلون کے اندر یہ سورت ہے، یعنی سورہ واقعہ کے یہ بعد آتی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 29 آیات اور 4 یعنی 4 رکوع ہیں۔ صورت کی 25ویں آیت وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ میں الحدید کا لفظ آیا ہے جس کے معنی لوہا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ یہ مسبحات میں سے پہلی صورت ہے، یعنی جن کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر آتا ہے، سبح للہ۔ تو جن صورتوں کے تحت اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ فضیلت میں اس کے ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے۔ مرکزی موضوع سورۃ الحدید کا مرکزی موضوع انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین اور ترغیب کا بیان ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بنیادی مضامین۔ سورۃ الحدید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات اور قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور موت و حیات کا مالک ہے۔ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، سب نے اسی کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی۔ پھر ایمان لانے والوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ جن صحابہ نے فتح مکہ سے قبل اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا اور ان لوگوں کی نسبت عظیم درجات کے حامل ہیں جنہوں نے فتح کے بعد یہ اعمال انجام دیے۔ البتہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم عنہم کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترکیب کے بعد مومنین اور منافقین کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ اہل ایمان اس طرح جنت میں جائیں گے، ان کی آگے اور دائیں نور ہوگا، جبکہ منافقین اس سے محروم ہوں گے۔ اس کے بعد دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا۔ اس صورت میں اہل ایمان کو خشیت الہی کی تلقین کی گئی۔ اہل کتاب کی تنگ دلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے مغفرت و جنت کے طلبگار رہیں۔ سورت کے آخر میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثمرات ذکر کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول کو دلائل کتاب اور میزان کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اس ضمن میں بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں انجیل مقدس عطا فرمائی اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت پیدا کر دی۔ البتہ رہبانیت یعنی ترک دنیا اور معاشرتی ذمہ داریوں سے فرار ہونا نصارہ نے خود ایجاد کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سب سے مختصر اس کے بنیادی مضامین ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسرسائز آئے گی ڈائریکٹلی، اس کے اندر کوئی آیات نہیں ہے جو پیٹرن کا حصہ ہو۔ مسبحات میں سب سے پہلی سورۃ الحدید آتی ہے۔ حدید کا معنی لوہا ہے۔ جن صورتوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے مسبحات۔ حضور سونے سے پہلے تلاوت فرماتے مسبحات کی۔ حضور نے مسبحات موجود ایک آیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 1000 آیات سے افضل ہے۔ مختصر جواب دیں، سورۃ الحدید میں مذکور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل تحریر کریں۔ اب جو سورۃ الحدید کے اندر دلیل ہے نا وہ ہم نے تحریر کرنی ہے، تو یہاں سے لکھیں گے جی، یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ، تو یہاں یہ حدیث مبارکہ یہاں سے لے کر یہاں تک فضیلت کے بارے میں۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کا مختصر تعارف، تو تعارف اس کا یہاں سے لے کر آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے، یہ تعارف ہے جی۔ اس کے بعد آ گیا انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا، یہاں سے لے کر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے تک، یہ یاد کرنا ہوگا آپ نے۔
اس کے بعد 5واں جی شارٹ کویشچن، لوہا نازل کرنے کا فائدہ۔ تو دیکھیں لوہا اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ اس میں سخت قوت ہے، پھر لوہے سے لڑائی کے ہتھیار بنتے ہیں جیسے تلوار، نیزے، ٹھیک ہے، نیز، زریں، اس کے علاوہ جو جنگ کا لباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں۔ اس سے جنگی آلات تیار کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لوہے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے رکھے ہیں، آپ نے اس کا جواب یہ تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو بنیادی مضامین جو ہیں وہ پیچھے درج ہیں، وہ سارے کے سارے آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کر لینے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔